بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، میرے سامنے ایک نوٹیفیکیشن گزرا اور کچھ ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات بھی میرے سامنے گزرے۔ تو وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنس کی جو انڈکشن پالیسی ہے، سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے، اس کے اندر کچھ چینجز کی گئیں اور مستقبل کے اندر جو اس کے اندر چینجز کی جائیں گی اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا 15 نومبر کو۔ اس کے بعد جو ینگ ڈاکٹرز تھے ان کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑی، تو میری کچھ اپنے جونیئر کولیگز کے ساتھ بات بھی ہوئی، تو وہ اس نوٹیفیکیشن کے لے کے کافی پریشان تھے، اسپیشلی جو ہوم جو ان کے انسٹیٹیوٹ تھا اس کے جو نمبر نکالے گئے اور ہاؤس جاب کے جو نمبرز تھے سینٹرل انڈکشن پالیسی کے اندر جو نکالے گئے اس کے اوپر وہ کافی پریشان تھے۔ جب میں نے سارے نوٹیفیکیشن کو پڑھا اور اس کی روح کو سمجھا، کیونکہ سینٹرل انڈکشن پالیسی جب لاگو ہوئی تھی وہ کیسے لاگو ہوئی، کس طرح لاگو ہوئی، اس کے لیے کیا کیا ایفرٹس ہوئیں، اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ تب ہم خود جو ہے نا اس پروسیس سے گزر رہے تھے، تو اب عرصہ کافی گزرنے کے بعد ایک پھر سے اسی ٹاپک کے اوپر میں نے واویلا دیکھا، تو میں نے اس کی گہرائی میں جا کر دیکھا، تو اس میں جو مجھے پرسنلی جو ایک چیز فیل ہوئی کہ ایک جو میڈیکل کالج ہوتا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے MBBS کا، اس کی اپنے کالج کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کے اندر روح کی ایک ایفیلیشن ہے اور وہ روح ختم ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو MBBS کا طالب علم ہے، اگر اس کے اندر سے اس کے کالج کی روح کو نکال دیا جائے تو وہ اس کی افادیت نہیں رہتی۔ جتنے بھی گریجویٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ان کو اپنے وہ 5-6 سال میڈیکل کالج کے اندر گزارے ہوئے ساری زندگی اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یاد ستاتے رہتے ہیں، وہ اچھی میموریز ہوتی ہیں جن کو وہ مانوسیت ہوتی ہے، وہ ہر گریجویٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ہم جب MBBS کر کے نکلتے ہیں پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، کبھی کوئی کسی ہاسپٹل میں، کوئی کسی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، کوئی فارن چلا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی ہم لوگ چلے جائیں، پھر ایک نہ ایک دن ہم وہ اپنے کالج کی یاد آتی ہے اور ہم ٹائم نکال کے وہاں انہی پلاٹوں کے اندر، انہی کلاس رومز کو، انہی دیواروں کو دیکھ کے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے۔ جب بھی میری اپنی جو گریجویشن ہے وہ رحیم یار خان سے ہے، شیخ زید سے، اگر کبھی میرا چکر لگے رحیم یار خان تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ہاسپٹل کے اندر نہ جاؤں، کسی دوست کو مل لوں گا، اسی بہانے کسی ٹیچر کو مل لاؤں گا، تو یہ ایک مانوسیت ہوتی ہے۔ اب جو موجودہ پالیسی ہے اس کے اندر جو ایک کالج کی مارکس تھے اسٹوڈنٹس کے، ان کو اور ہاؤس جاب کے مارکس کو نکالا گیا ہے، اور ساتھ میں جو MBBS کا ایگریگیٹ ہے اس کے مارکس بڑھائے گئے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اب کیونکہ یونیورسٹیز زیادہ ہیں، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی الگ سے اپنا امتحان لیتی ہے، UHS کے انڈر کچھ کالجز آتے ہیں وہ الگ سے امتحان لیتے ہیں، نشتر اب یونیورسٹی بن گئی ہے، راولپنڈی یونیورسٹی بن گئی ہے، تو مختلف یونیورسٹیز کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے ایگزام کے اندر نمبرز دینے کا۔ اگر میں بات کروں کنگ ایڈورڈ کی، جب ہم لوگ بھی MBBS کر رہے تھے اور ہمارے جو دوست تھے، کولیگ تھے، وہ KE سے کر رہے تھے، تو وہاں پہ مارکنگ نمبر ملنا تھوڑا سا مطلب ہماری نسبت وہ کم ہوتے تھے، وہاں صرف یہ ہوتا تھا کہ پاس ہو جائیں۔ اگر نمبرز کی بات کی جائے تو وہاں کم نمبر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر یونیورسٹی کا اپنا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے۔
اب جب آپ ان سارے اسٹوڈنٹس کو انہی نمبرز کی بنیاد پہ آپ رکھیں، نمبر کی ویٹیج بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ کہیں کسی کے ساتھ ان ایکول بیہیو ہو، اس کو لگے کہ جو میرے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹوڈنٹس ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز تھے ان کے تحفظات تھے، ان کو میرے خیال میں کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ میں اپنی خواہش، اور میری خواہش بھی ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ جو پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی جو ایک افادیت ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو ایٹ لیسٹ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک بندے نے وہیں پہ پڑھا اور پھر وہیں پہ اس نے سرو کیا، تو اس کو جو ہے نا، اور ان فیوچر بھی وہ وہیں پہ سرو کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو اس کا ایج ملنا چاہیے۔ باقی حکام بالا ظاہری بات ہے ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر پالیسیز بنتی بھی ہیں اور پالیسیز کے اندر ریویو بھی آتے ہیں، تو اس کے اوپر ریویو ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔